الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 40 نووی کی حدیث نمبر 39 ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے مباحث میں سے ایک اہم بات یہ ہے، اہل علم نے بھول چوک سے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلطی اور بھول چوک کی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں جسے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول یا نادانی یا غلطی سے ایسا کام چھوڑ دے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو مامورات میں سے ہے، تو اس کام کو دوبارہ کیے بغیر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بھول سے نہیں کر پایا تو اب اس کی ذمہ داری ختم ہوگی، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی اس کو کیے بغیر۔ لیکن اگر غلطی یا بھول یا نادانی کے بنا پر کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے روکا گیا ہے، تو اس کی عبادت مکمل ہو جائے گی اور اسے دہرانا نہیں پڑے گا۔ اس بات کو مثال سے سمجھیں، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بھول کر طہارت کے بغیر صلاۃ ادا کر لی تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر صلاۃ ادا کر لی تو گناہ نہیں ہوگا، یہ تو معاف ہے۔ لیکن اسے پھر سے وضو کر کے صلاۃ ادا کرنا ہوگا، صلاۃ اسے دہرانی پڑے گی، کیونکہ طہارت ایک ایسا عمل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نادانی سے اس حالت میں صلاۃ پڑھ لی کہ اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس کی صلاۃ درست نہیں ہوگی اور اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے روکا گیا ہے، گندگی لگنے سے روکا گیا ہے، منہیات میں سے، یعنی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ چیز سرزد ہو جائے تو اس سے صلاح ہو جائے گی یا عبادت ہو جائے گی، اور اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس پر گناہ تو نہیں پڑے گا اس کے چھوٹ جانے سے بھول چوک میں، لیکن اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کی اسے عبادت دہرانی پڑے گی۔ زبردستی کرائے گئے کسی کام پر پکڑ نہیں ہے سوائے ایک حالت کے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو کسی بے گناہ کے قتل پر مجبور کرے ورنہ وہ خود قتل کر دیا جائے گا، ایسی صورت میں اپنی جان بچا کر دوسرے بے گناہ کی جان لینا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو جس نے زبردستی کی ہے اور جس سے کروائی ہے، زبردستی یہ عمل کروایا ہے، دونوں جرم میں اور قصاص میں شریک مانے جائیں گے۔ اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔